بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے باہمت ساتھیوں، السلام علیکم۔ پارٹ نمبر 31 کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمارا مطالعہ کتاب خاندان کے اخلاق کا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور ہم صفحہ نمبر 263 پر پہنچ چکے تھے۔ اب یہاں پہ نیا موضوع ہے، زمانہ حمل اور زچگی۔ لکھا ہے، زمانہ حمل بہت حساس اور سرنوشت ساز دور ہوتا ہے۔ ماں کی غذا اور اس کی جسمانی حرکات و نفسیاتی حالات خود اس کے مستقبل پر اور اس کے رحم پر پرورش پانے والے بچے دونوں پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ بچے کی سلامتی یا بیماری، طاقت یا کمزوری، خوبصورتی یا بدصورتی، خوش اخلاقی یا بد اخلاقی، اور کسی حد تک ذہانت اور عقل مندی اسی زمانے میں، جبکہ وہ رحم مادر میں ہوتا ہے، تشکیل پاتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایک دانشور لکھتا ہے، بچے کے والدین کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اچھی طرح نشو و نما کریں یا خراب اور غمگین گوشہ میں اس کی پرورش کریں، یا یہ امر مسلم ہے کہ مذکورہ دوسری جگہ انسانی روح کے رہنے کے لائق نہیں ہوتی، اس لیے انسانیت کے مقابلے میں ماں باپ کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، لہٰذا زمانہ حمل کو ایک عام زمانہ نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی طرف سے بے توجہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ دوران حمل کی ابتدا سے ہی ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اگر ذرا بھی غفلت برتی تو شدید اور ناقابل تلافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر چند باتوں کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، غذائی پروگرام۔ جو بچہ ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے وہ ماں کے خون سے غذا حاصل کرتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ اس بنا پر ماں کی غذا اتنی مکمل اور بھرپور ہونی چاہیے کہ خود اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرے اور صحیح و سالم زندگی گزارے، اور دوسری طرف بچے کی جسم و جان کی پرورش کے لیے جن غذائی مواد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے فراہم ہو سکے تاکہ اچھی طرح صحت و سلامتی کے ساتھ نشو و نما پا سکے۔ لہٰذا ایک حاملہ عورت کا غذائی پروگرام بہت مناسب اور مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ بعض غذائی مواد مثلاً مختلف وٹامن، معدنی مواد، پروٹین، چربی، شکر، نشاستہ وغیرہ کی کمی یا فقدان سے ماں اور بچے بریکٹ میں لکھا ہے جو کہ ماں کے خون سے غذا حاصل کرتا ہے، دونوں ہی کی صحت و سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، بلکہ لائن ہے اگلی، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے اور پیتی ہے، ماں کے رحم میں موجود بچے کی غذا اسی سے بنتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہاں پر ایک اور مشکل بھی پیش آتی ہے۔ بعض خواتین کا حمل کے پورے زمانے میں یا کچھ مدت تک عام مزاج نہیں رہتا، بلکہ بعض کھانوں سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے یا کم خوراک ہو جاتی ہیں، جبکہ اس زمانے میں انہیں زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جن غذائی چیزوں سے انہیں رغبت ہو اور وہ مختلف غذائی مواد سے بھرپور بھی ہوں اور ان کا حجم بھی ہو، ان کے لیے مہیا کی جائیں۔ اس قسم کے غذائی پروگرام کی تنظیم کرنا دشوار کام ہے، بالخصوص ان افراد کے لیے جن کی آمدنی کم ہو اور حفظان صحت اور غذاؤں کی خاصیت سے پوری طرح آگاہ نہ ہوں۔ یہاں پر بچے کے باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے امکان بھر کوشش کرے اور اپنی حاملہ بیوی اور بچے کے لیے جو کہ ابھی رحم مادر میں پرورش پا رہا ہے، مناسب اور طاقت و توانائی سے بھرپور غذائیں مہیا کرے۔ اگر اس نے اس عظیم ذمہ داری سے کوتاہی کی تو اس کی بیوی اور بچے دونوں کی صحت و سلامتی کو نقصان پہنچے گا، اور اس دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی خدا کے عتاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ نمبر 2 ہے ذہنی سکون، اور یہ ہم صفحہ تھا 263، اور اس کی یہ آخری لائن ہے،
ایام میں حمل کے دوران عورت کو مکمل ذہنی سکون اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے زندگی سے بھرپور اور خوش و خرم رہنا چاہیے، کیونکہ جسمانی آرام اور ذہنی سکون اور خوشی و مسرت خود اس کی صحت و سلامتی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے شکم میں پرورش پانے والے بچے کے جسم اور نفسیات پر بھی اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 264۔ خوشی اور سکون کا ماحول فراہم کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی محبتوں، نوازشوں اور دلجوئیوں سے اپنی بیوی کے دل کو گرم اور خوش و مطمئن رکھے، لیکن حمل کے زمانے میں اس میں اور اضافہ کر دینا چاہیے۔ شوہر کا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی اپنے وجود میں پیدا ہونے والے اس تغیر پر غرور اور شادمانی محسوس کرے اور اپنے آپ پر فخر کرے کہ اس کے سرشت میں ایک اچھے اور سالم انسان کی پرورش کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، اور اسے اطمینان ہو کہ اس کا شوہر اپنے پورے وجود سے اسے چاہتا ہے اور اپنے ہونے والے بچے سے بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ نمبر 3، شدید حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حمل کے زمانے میں عورت کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے دشوار اور بھاری کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بھاری چیزیں اٹھانا، تیز تیز چلنا، اچھلنا کودنا خود اس کے اور بچے کے لیے نہایت مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت کو اس بات کا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ شوہروں کا بھی فرض ہے کہ اپنی بیویوں کو بھاری چیزیں نہ اٹھانے دیں اور بھاری کام نہ کرنے دیں، بلکہ بھاری کام خود انجام دیں۔ نمبر 4، زمانہ حمل میں بعض خواتین وضع حمل کے مراحل سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی ہیں، خصوصاً جن خواتین کا پہلا بچہ ہو یا جن کے بچے غیر فطری طریقے سے پیدا ہوتے ہوں۔ اس سلسلے میں بھی شوہر کو اپنی بیوی کی مدد کرنی چاہیے، اسے تسلی دے، ہمت بندھائے اور بتائے کہ اگر اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھا تو بچے کی پیدائش میں کوئی مشکل نہ ہوگی۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس سے تمام عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کو برداشت کرنا بہت مشکل نہیں ہے۔ اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بصورت بچہ عطا فرمائے گا، جو ہمارے لیے افتخار کا باعث ہوگا اور اپنی ہر طرح کی مدد کا وعدہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ صفحہ نمبر ہے 265۔ نمبر 5، بچے کی پیدائش کا مرحلہ سخت ہوتا ہے۔ حاملہ عورتیں احتمالی خطرات اور نتائج سے خوفزدہ ہوتی ہیں۔ وضع حمل کے بعد بھی ضعف و کمزوری باقی رہتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں عورت کو 9 ماہ حمل کی زحمت، پھر بچے کو جنم دینے کے سخت اور صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور دودھ پلانا ہوتا ہے، لیکن بچے کو وجود میں لانے میں شوہر پوری طرح دخیل رہتا ہے۔ در حقیقت بچہ ماں باپ دونوں کے اشتراک سے وجود میں آتا ہے، اگرچہ اس نئے وجود کا مرکز ماں کا رحم ہوتا ہے، لہٰذا شوہر کا اخلاقی، انسانی اور اسلامی لحاظ سے یہ فریضہ ہے کہ زچگی کے سخت مراحل سے گزرنے میں اپنی بیوی کی دلجوئی کرے اور پوری کوشش کرے کہ یہ مرحلہ آسانی سے انجام پا جائے۔ اگر ڈاکٹر، دوا اور اسپتال لے جانے کی ضرورت ہو تو اس سے دریغ نہ کرے، اظہار محبت کے ذریعے بیوی کی ہمت بندھائے۔ جب بیوی اسپتال میں ہو تو برابر اس کے احوال پرسی کرتا رہے، برابر اس کے پاس جائے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ممکن ہو تو فوراً اس کے پاس جائے۔ جب بیوی اور بچہ اسپتال سے گھر آئیں تو بہتر ہے کہ خود ساتھ رہے اور گھر میں اس کے آرام کے سامان مہیا کرے۔ کمزوری کے زمانے میں اسے بھاری کام نہ کرنے دے، کوشش کرے کہ اس کے لیے مقوی غذاؤں کا انتظام رہے تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو پھر سے بحال کر لے اور صحت و صفائی کے ساتھ اپنے کاموں اور نوزائیدہ کی پرورش میں مشغول ہو جائے۔ اگلا پیراگراف ہے، مرد اگر اس طرح سے اپنی اخلاقی اور اسلامی فریضے کو پورا کرے گا تو خدا اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب کی بنسبت اپنی بیویوں سے سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے،
اور آخری لائن ہے اس صفحے کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اس شخص پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے اور اپنے بیوی کے درمیان اچھا رابطہ قائم رکھتا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو سرپرست اور اس کیونکہ خداوند عالم نے مرد کو اختیار دیا ہے اور اس کو سرپرست بنایا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 266۔ اگلا پیراگراف ہے، مرد اپنے اچھے طرز سلوک سے اپنے خاندان کے مرکز کو اور زیادہ پرخلوص اور گرم بنا کر ازدواجی زندگی کو مزید مستحکم اور پائیدار بنا سکتا ہے۔ ایسے مرد کی بیوی بھی اپنے مہربان شوہر کی نوازشوں، محبتوں اور زحمتوں کا جواب بھی محبت سے دے گی اور نہایت ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ زندگی کے کاموں میں مشغول رہے گی۔ اگلا ٹاپک ہے یہاں پر، بچے کی پرورش میں مدد کیجیے، اور لکھا ہے کہ بچے میاں بیوی کی مشترکہ ازدواجی زندگی کا ثمرہ ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش میں دونوں برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں، ان کے نفع و نقصان میں دونوں شریک ہوتے ہیں، لہٰذا بچے کی پرورش اور نگہداشت بھی میاں بیوی کا مشترکہ فریضہ ہے، نہ کہ فقط بیوی کا۔ یہ صحیح ہے کہ مائیں نہایت محبت اور رغبت کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہیں اور بچے کے تمام کام نہلانا، دہلانا اور دودھ پلانا وغیرہ نہایت دلچسپی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی ہیں۔ بچے کی دیکھ بھال اور پرورش میں ہر قسم کی تکلیف اور زحمت برداشت کرتی ہیں۔ بچہ بیمار یا بے چین ہو تو ساری رات جاگ کر گزار دیتی ہیں، اس کے رونے، چیخنے، چلانے کو برداشت کرتی ہیں، لیکن شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ایثار اور زحمات کو معمولی نہ سمجھیں اور یہ نہ کہیں کہ بچے کی پرورش کرنا عورت کا کام ہے، میری اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں، یا جب بچہ بے چین ہو اور رو رہا ہو تو بچے کو ماں کے پاس چھوڑ کر خود دوسرے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ اگلا پیراگراف، برادر عزیز، یہ بات بالکل درست نہیں، یہ بچہ آپ دونوں کا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی آپ دونوں کا مشترکہ فریضہ ہے۔ کیا آپ محبت و جذبات سے عاری ہیں؟ کیا انصاف ہے کہ آپ خود تو ایک کونے میں جا کر آرام کریں اور بیچاری بیوی کو تنہا اس شور و پریشانی سے نپٹنے کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا زنداری اور خاندان سے محبت اسی کا نام ہے؟ اگر آپ دن بھر کے کاموں سے تھک گئے ہیں تو آپ کی بیوی بھی تو سارے دن گھر کے کاموں میں مشغول رہی ہے اور تھکی ہاری ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اس کو بھی نیند آ رہی ہوگی۔ اگر بچے کے رونے اور چیخنے چلانے سے آپ کے اعصاب خستہ ہو جاتے ہیں تو بیچاری ماں بھی تو پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے سوائے برداشت کرنے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 267۔ اگلا پیراگراف ہے، برادر محترم، انصاف، ضمیر، اسلامی اخلاق اور رفیق زندگی کا ساتھ نبھانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے حساس موقعوں پر بچے کی نگہداشت میں اپنی بیوی کی مدد کریں، یا تو دونوں مل کر بچے کو چپ کرائیں، اس کے بعد سوئیں، یا کچھ دیر بچے کو آپ دیکھیں اور آپ کی بیوی سو جائے، اور کچھ دیر بیوی بچے کو دیکھے اور آپ سو جائیں۔ اگر آپ کی بیوی رات کو جاگنے کے سبب صبح کی نماز کے بعد آرام کرنا چاہے تو آپ اس سے اس بات کا توقع نہ کریں کہ ہر روز کی مانند وہ آپ کے لیے ناشتہ تیار کرے۔ کیا حرج ہے اگر آپ خود چائے اور ناشتہ تیار کر کے کھا لیں اور بیوی کے لیے بھی تیار کر کے باہر جائیں؟ جب سفر یا دعوت میں جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہی سارے وقت بچے کو گود میں لیے رہے، بلکہ آپ اس کام میں بھی اس سے تعاون کریں۔ بطور مجموعی بچے کی دیکھ بھال اور پرورش میں آپ پوری طرح مدد کریں۔ زنداری اور اسلامی اخلاق اسی کا نام ہے، اور یہ چیز آپ کی زندگی کو خوشی اور مسرت سے ہمکنار کرے گی۔ اگلا پیراگراف، البتہ بہنوں سے بھی اس سلسلے میں عرض ہے کہ شوہر سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں، کیونکہ کسب معاش اور ضروریات زندگی کو مہیا کرنے میں اسے گوناگون مشکلات اور زحمتوں کا سامنا پڑتا ہے، اور انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرد کو گھر سے باہر طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تھکا ہارا آرام و سکون حاصل کرنے کی غرض سے گھر آتا ہے، لہٰذا یہ توقع نہ کریں کہ جب وہ گھر آئے تو کپڑے اتار کر فوراً بچے اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ اس سلسلے میں ضرورت سے زیادہ اور عام حالات میں اس سے مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔
صفحہ نمبر ہے 268، اور یہ اس موضوع کا یہ آخری یہاں پہ اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اور اگلا موضوع یہاں پر دیا گیا ہے کہ اختلافات کو حل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ خاندانی اختلافات کو دور کرنے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ خود بینی اور خود پسندی کی بیماری ہے۔ افسوس، بہت سے لوگ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس مرض میں مبتلا انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا انسان صرف اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور انہیں بہت بڑا تصور کرتا ہے، لیکن اسے اپنے آپ میں کوئی بھی خامی یا برائی نظر نہیں آتی۔ اس وقت اور بھی بدتر ہوتا ہے جب اس مرض میں مبتلا دوسرا شخص بھی مل جائے اور ایک دوسرے کی عیب جوئی کریں۔ اگلا پیراگراف، کہیں میاں بیوی دونوں اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اور کہیں ان میں سے صرف ایک اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ جہاں دونوں ہی اس بیماری میں گرفتار ہوں وہاں رات دن لڑائی جھگڑے اور تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں اور اسے بڑھا کر کے پیش کرتے ہیں اور تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دوسرے پر نکتہ چینی کرتا ہے، لیکن خود کو بالکل پاک و بے عیب سمجھتا ہے۔ جہاں پر میاں بیوی دونوں ہی اس مرض کا شکار ہوتے ہیں وہاں اس کی اصلاح بے حد دشوار کام ہے، چونکہ خود کو بے عیب سمجھتے ہیں اور پند و نصیحت سننے کے روادار نہیں ہوتے۔ جب ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے خاندان سے متعلق نشر ہونے والے پروگراموں کو سنتے ہیں، اگر کسی ایسے ایپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو ان میں سے کسی ایک میں موجود ہوتا ہے تو اس کو نہایت توجہ سے سنتے ہیں اور فوراً دوسرے فریق کی طرف رخ کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایسے ایپ کا ذکر کیا جا رہا ہو جو خود ان میں موجود ہو تو اس پر ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر ہے 269، اور اپنے آپ کو اس سے پاک اور مبرہ سمجھتے ہیں۔ اخلاقی کتابیں خرید کر لاتے ہیں اور بیوی کو دیتے ہیں اور کہ لو اسے پڑھو اور اپنے فرائض پر عمل کرو، لیکن خود ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ خود کو 100% بے عیب سمجھتے ہیں۔ بعض افراد میں خود پسندی اتنی زیادہ اور اتنی عمیق ہوتی ہے کہ انہیں اپنے اس مرض کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ایسے خاندانوں کی اصلاح اور ان کی مشکلات کو حل کرنا نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ وہ مجبور ہیں کہ یا تو ساری عمر اختلافات، لڑائی جھگڑے اور رنج و مصیبت کے ساتھ زندگی گزاریں یا طلاق علیحدگی اختیار کریں اور اس سے پیدا ہونے والے خراب نتائج کو برداشت کریں۔ لہٰذا ان تمام خاندانوں سے جو کہ اس طرح کے اختلافات کا شکار ہیں استدعا کی جاتی ہے کہ خود بینی اور خود غرضی سے دستبردار ہو جائیں اور کم سے کم اس بات پر غور کریں کہ ممکن ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی عیب موجود ہو اور ان کا بھی قصور ہو، اور کسی مناسب موقع پر بغیر کسی تعصب اور خودخواہی کے وہ دو امین اور عادل قاضیوں کی مانند مل کر بیٹھیں اور اپنے اختلافات کے موضوع پر بات چیت کریں، بغیر کسی تعصب کے اور اپنا دفاع کیے بغیر خوب غور سے ایک دوسرے کی بات سنیں اور ہر ایک اپنی اصلاح کی غرض سے کوئی بات چھپائے بغیر اپنے قصور اور غلطیوں کو نوٹ کرے۔ اس کے بعد دونوں ارادہ کریں کہ اپنے عیوب کی اصلاح کرنے کے کوشش کریں گے۔ اگر واقعی اپنے اختلافات کو حل کرنے اور آپس میں مفاہمت پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس طریقے سے اپنی مشکلات کا حل بخوبی تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی گمگشتہ محبت اور صلاح و صفائی کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 270، اگر اپنے مسائل باہمی تبادلہ خیالات کے ذریعے حل کرنے میں دشواری محسوس کریں تو ثالث کے طور پر کسی تجربہ کار، خیر خواہ
مومن اور قابل اعتماد شخص سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ شخص اگر اپنے عزیزوں میں سے ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس موقع پر اپنے حالات میں اصلاح کی غرض سے کوئی بات چھپائے بغیر اختلافات پیدا کرنے والی تمام باتیں بے کم اوقات اس کو بتا دیں اور اس سے کہیں کہ ان کے مسائل کا فیصلہ کرے۔ اس ثالث کی باتوں کو خوب غور سے سنیں۔ اگر کسی بات میں کوئی شک و شبہ ہو تو اس سے وضاحت سے پوچھیں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے ارادے سے انہیں نوٹ کر لیں اور تمام باتوں پر نہایت ایمانداری کے ساتھ عمل کریں اور اپنے خاندان کے کھوئے ہوئے سکون و چین کو پھر سے بحال کر لیں۔ اگرچہ خود خواہی اور ضد کو چھوڑ دینا اور کسی ثالث کی باتوں کو مان لینا آسان کام نہیں ہے، لیکن ایک دانش مند انسان جو اپنے خاندان کے ثبات و بقا اور سکون و آرام کا خواہاں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کام چندہ مشکل نہیں۔ اس کے نتیجے میں اس کے حاصلہ مفید نتائج سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف اور صفحہ نمبر ہمارا یہ ہے 270۔ اور میاں بیوی کے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار اگر ان کے اختلافات سے واقف ہوں تو انہیں چاہیے کہ کسی کی بیجا حمایت کیے بغیر انہیں سلجھانے کی کوشش کریں۔ بہتر ہے کہ خاموشی کے ساتھ اختلافات کو مزید ہوا دیے بغیر نہایت غیر جانبداری کے ساتھ اختلافات کے موضوع کو ایک ایماندار، خیرخواہ اور تجربہ کار شخص کے سامنے پیش کریں اور اس سلسلے میں اس سے مدد لیں تاکہ خدا کی مدد سے ان کے اختلافات رفع ہو جائیں۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی، خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر میاں بیوی میں جدائی اور جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک شخص کو مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک شخص کو بیوی کے رشتہ داروں میں سے منتخب کرو۔ اگر یہ دونوں ثالث آپس میں میل کرا دینا چاہیں گے تو خداوند عالم ان کے درمیان توافق پیدا کرے گا اور خدا بے شک تمام چیزوں سے واقف اور تمام رموز سے باخبر ہے۔ یہاں پہ اس موضوع کا اختتام ہوا، صفحہ نمبر ہے 271، اور ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔